बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं औराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, कल बड़ा अहम केस जेर समाअत है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उन्होंने हलफ उठा लिया है। उमर अताब बंदयाल साहब जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो गए हैं। वो अहम केस क्या है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। साइफर में कल इमरान खान साहब की बेल जेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास उसमें क्या होने का इम्कान है उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, एक और खबर अब से थोड़ी देर पहले कि शेख रशीद साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हो गए हैं, कहाँ से हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा ने भी मुस्लिम लीग नून की मशावरती तंजीमों के साथ इजलास था, उस इजलास में कोई गुफ्तगू की है नए चीफ के मुतल्लिक भी, और उन्होंने क्या कहा उस पर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नए चीफ जस्टिस से कुछ तवक्कुआत बांधी हैं, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या जेर समाअत है। नाजरीन, इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इस हुकूमत से मुराद, मैं ये इसलिए इस हुकूमत कह रहा हूँ कि ये साबका हुकूमत का तसलसल है। अब तक जो कुछ इन्होंने किया है वो साबका हुकूमत का तसलसल ही है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बात का इजहार कर चुकी है, दीगर इत्तेहादी जो थे वो भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। एक कानून बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत थी, और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का वो इख्तियार जो बेंच बनाने के हवाले से और रिव्यू के हवाले से था उसको ख़त्म करके एक उसमें नई इजाफा ये किया गया था कि एक तो जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस से लेकर जो और दो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनको भी दे दिया गया था, ताकि तीन जजेस जो हैं वो बेंच को तश्कील दें, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। और दूसरी बात यह है कि वो केसेस जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो केस के नतीजे में फैसला होता था उसमें रिव्यू का हक भी दिया गया था कि वो जो रिव्यू है, एक तो वो लोग जिन्होंने उस रिव्यू का फैसला किया था वो प्लस उससे जायद जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच होगा। इस किस्म की कानून साजी की गई थी। अब बुनियादी बात यह है कि क्या पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ये इख्तियार कानूनी और आईनी तौर पर हासिल है कि वो इस किस्म की कानून साजी कर सके? इसका जवाब जो है वो नफी में है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक सिंपल कानून साजी के, एक सिंपल बिल के जरिए, एक एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत का आईनी और कानूनी हक नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 191 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो इख्तियारात दिए गए हैं, अगर उन इख्तियारात में कोई कमी पेशी करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम की जाए। यानी एक सादा बिल पास करने से वो इख्तियारात कम या ज्यादा नहीं किए जा सकते, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दो तिहाई अक्सरियत के साथ जो है वो आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में कमी या बेशी की जा सकती है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल जो है वो, मैं उसका उर्दू मफहूम आपके सामने रख देता हूँ। यानी वो बुनियादी तौर पर कवायद और तरीक़ेकार, आइन और कानून के ताबे अदालत उज़्मा अदालत के मामूल और तरीक़ेकार को मुंतबित करने के लिए कवायद वज़ा कर सकती है। ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 191 है। अब यानी उसके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दे दिया गया है कि भी जो अपने कवायद वज़ा कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कवायद वज़ा करने होते हैं, इसका ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है। जजेस की जो बेंच तश्कील होते हैं, ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है इसके तहत वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। लेकिन एक कानून बनाकर ये कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पर काटे जा सके, क्योंकि बहुत से अवामी नौयत के और अहम केसेस जो थे वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जेर समाअत थे, जिसमें इलेक्शन के हवाले से, नैब तरामीम के हवाले से, इसी तरह और बहुत सारी चीजें थी। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आते ही फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया है, और कल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर बाकायदा जो है वो समाअत की जाएगी। अब एक तो ये जो फुल कोर्ट बेंच है उससे ये तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश की जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अदालत जो है वो बायस्ड नहीं है और जो भी इस पे फैसला होगा वो अक्सरियत का होगा। ये मैं समझता हूँ तासुर ज़ाहिर करने की एक अच्छी कोशिश तो है, लेकिन इससे साबका जो कुछ काजी फायज ईसा साहब कर चुके हैं उससे यकीनन ये इस मैं समझता हूँ कि वो खास कमी उससे नहीं आएगी, इस तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश से जो कुछ माजी में होता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 15 रुकनी बेंच है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस
سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی اس 15 رکنی بینچ میں شامل ہیں۔ اب یہ بینچ کیا کرتا ہے اور اس بینچ کی اجتماعی دانش جو ہے وہ کیا کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، تو وہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، نیب میں ترامیم کے حوالے سے، اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان کی جو آبزرویشنز آتی رہی ہیں اور جس قسم کے ان کے اختلافی نوٹ آتے رہے ہیں، اور پھر بینچ 3-5 کا فیصلہ ہے، 3-4 کا فیصلہ ہے، 5-7 کا فیصلہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہیں، لوگوں کو ابھی تک یاد ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ میں تقسیم جو ہے وہ بہرحال پہلے بھی ہوتی رہی ہے ماضی میں، لیکن اس تقسیم کے تاثر کو پختہ جو ہے وہ بدقسمتی سے جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے ان کے دور میں کیا گیا، اور کس نے کیا ان کے نام جو ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ تو اب اس پر ہوگا کیا، اس کے لیے تو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد سے کچھ جن کو خوش فہمیاں ہیں یا جن کو کچھ تمنائیں ہیں جن کی، یا جو لوگ کچھ اپنی ایک سوچ کے تابع یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں کوئی تبدیلی آئے گی، تو ماضی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عوامی نوعیت کے انتہائی اہم ترین کیسز جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھے، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے، اسی طرح سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے، اور اس طرح کے اور دیگر کیسز جو تھے ان میں جو کچھ ہوتا رہا اور جس قسم کے اختلافی نوٹ انہوں نے دیے ہیں، بلکہ اپنی میں سمجھتا ہوں ایک انہوں نے اپنے ایک سینئر جج کے خلاف ایک قسم کا اسٹے جو ہے وہ بھی جاری کر دیا تھا کہ جی جب تک یہ فیصلہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک جو ہے کیسز سماعت نہیں ہوں گی۔ میں زیادہ جزیات میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن وہ لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آمد کے ساتھ کچھ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، انہیں شاید ان کی وہ توقعات پوری نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کل چونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت بھی زیر سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، سائفر پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ سائفر جو الزام ہے بنیادی طور پر سائفر کیس میں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو متاثر کیا۔ بنی گالا میں جو ایک میٹنگ انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو یہ حکم دیا کہ جی اس کو میں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ الزامات ہیں، اور یہ الزامات ایسے ہیں جن کو ایف آئی اے، نیب اور پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں اگر وہ چاہیں بھی تو ثابت نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کی نیچے ٹرائل کورٹ میں درخواست ضمانت خارج ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ وہاں زیادتی کی گئی ہے، ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ بہرحال خارج ہونے والی نہیں تھی۔ تو اگر میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تاریں نہیں ہلتی اور کچھ وہ لوگ جو پس پردہ عمران خان صاحب کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر ان کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تو پھر عمران خان صاحب جو ہے کل اس کیس میں مجھے امید ہے کہ وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے تو نہیں ہے، لیکن پاکستان عوامی لیگ کے جو سربراہ ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کافی عرصے سے روپوش تھے، ان پر پہلے مقدمات بھی قائم کیے گئے، ان کو جیل میں بھی رکھا گیا، تو ضمانت پر رہا ہونے کے باوجود خصوصاً پھر 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ روپوش تھے، اور کبھی کبھی ان کا ویڈیو بیان کوئی آ جاتا تھا۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ شیخ رشید صاحب کو راولپنڈی بیریا ٹاؤن فیز 3 سے گرفتار کر لیا گیا، اور وہ صرف اکیلے گرفتار نہیں کیے گئے بلکہ ان کے 2 بھتیجے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ گرفتار کیے گئے۔ تو ایک یہ بہرحال یہ وہی خبر ہے جو ماضی میں پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی اس قسم کی خبریں آیا کرتی تھی کہ جی فلاں صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، فلاں صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، تو وہ یہ اسی کا تسلسل ہے۔ کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بالکل نہیں آئی اس نگران حکومت میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ڈھٹائی اور بے شرمی کی جو ہے وہ انتہا کی گئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ چیف آرگنائزر ہیں، مشاورتی تنظیموں کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی امید ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے مظلوم ساتھیوں کو انصاف ملے گا۔ نواز شریف کے بغض میں عوام کو سزا دی گئی، نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے بہادری اور ثابت قدمی سے ناانصافیوں کا سامنا کیا۔ نواز شریف کی دشمنی کی سوچ پاکستان اور عوام کی دشمنی کی سوچ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی نواز شریف کے مقدر میں لکھی ہے۔ پاکستان کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ ملک کو انتقام، ٹکراؤ اور افراتفری سے نجات دلانی ہوگی۔ فائز عیسیٰ کی تقرری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ امید ہے کہ آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہوئی ہے اور میری دعا ہے کہ ترازو کے پلڑے جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوں۔ اب یہ ڈٹائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی کہ نواز شریف نے بہادری اور ثابت قدمی سے ناانصافیوں کا سامنا کیا۔ نواز شریف صاحب جو ہے پہلے جدہ چلے گئے، مکرتے رہے کہ میں نے کوئی کسی سے معاہدہ نہیں کیا، پھر بعد میں سعودی شہزادے جو ہے وہ معاہدہ سامنے لے آئے، یہ بہادری تھی آپ کی۔ اس کے بعد اب عدالت سے آپ نے رعایت مانگی کہ جی ہمیں علاج کرنے کے لیے بیرون ملک جانے دیا جائے۔ آپ کے بھائی نے ایک 50 روپے کے اسٹامپ پہ عدالت کو شورٹی دی اور پھر اس کے بعد آپ بھاگ گئے ملک سے۔ اس ملک کے کروڑوں اربوں روپے لوٹ کر منی لانڈرنگ کے ذریعے دوسرے ممالک میں آپ پر جائیدادیں بنانے کا الزام ہے۔ صرف الزام نہیں ہے بلکہ وہ الزام ثابت ہوتے ہوئے کورٹ نے آپ کو سزا بھی دی ہے۔ اور پھر آگے سے یہ کہا جائے کہ نواز شریف کی دشمنی کی سوچ پاکستان کی اور عوام کی دشمنی کی سوچ ہے، استغفر اللہ۔ یہ اس قسم کی گفتگو پتہ نہیں کیسے کر لیتی ہیں مریم نواز، اور پھر ایک قسم کا اوتار بنا دیا نعوذ باللہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی نواز شریف کے مقدر میں لکھی ہے۔ اب یہ کتنی، میں سمجھتا ہوں یہ کلمہ کفر بھی کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پاکستان اور عوام کی ترقی جو ہے وہ نواز شریف کے مقدر میں لکھ دی ہے، یعنی باقی عوام جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مقدر ہی نہیں لکھا۔ کیسی عجیب و غریب اور اسٹوپڈ قسم کی گفتگو ہے جو انہوں نے کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ملک کو انتقام، ٹکراؤ اور افراتفری کی جو سیاست ہے اس سے نجات دلانی ہوگی۔ آپ نے انتقام جو ہے اس سے زیادہ کیا لیں گی کہ عمران خان پر اس وقت 200 کے قریب کیسز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری لیڈرشپ ہے یا تو وہ پابند سلاسل ہے، پس دیوار زندہ ہے، یا وہ روپوش ہے۔ اس سے زیادہ آپ انتقام، افراتفری اور ٹکراؤ کیا کریں گے؟ مطلب ہے یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ بیوقوف ہیں، لیکن لوگ بیوقوف نہیں ہیں۔ جب آپ نے الیکشن لڑا اور آپ کے امیدوار میدان میں آئے تو آپ کو پتہ چلے گا لوگ آپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ فائز عیسیٰ کی تقرری پر بھی انہوں نے کہا کہ جو امید ہے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی، یعنی پہلے جو ہے وہ عدل کے ایوانوں میں انصاف نہیں تھا۔ انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کو وہی لگتا ہے جو ان کو کھلی لوٹ مار کی اجازت دے، جو ان کو بیرون ملک اثاثے بنانے سے، جائیدادیں بنانے سے نہ روکے۔ اور پھر بار بار انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوگا۔ تو ابھی تک جو ہے وہ ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوئے، اس لیے پاکستان میں الیکشن نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مبارکباد بھی دیا اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ بنیادی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائیں گے چیف جسٹس جو ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی قیدیوں بالخصوص جیلوں میں قید خواتین کے آئینی حقوق کا تحفظ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی اولین ترجیح ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو خوش فہمی ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، لیکن بہرحال کو خاص توقعات وابستہ نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پرویز الہی کیس کے بارے میں بھی کل میں نے بات کی تھی کہ پرویز الہی کو ایک ایسے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے جو ابھی ہونا ہے، یعنی وہ مستقبل میں ہونا ہے۔ کل اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کیا گیا تو لاہور سے ایک کیس بنایا گیا تھا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کو گرفتار کیا گیا، تو آج ان کو پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں فار دی پرپز آف فزیکل ریمانڈ۔ تو وہاں ان کے پرویز الہی صاحب کے وکیل جو تھے انہوں نے کیس آرگو کیا، اور آرگو کرنے کے بعد جو جج صاحب تھے انہوں نے پرویز الہی کو اس کیس میں ڈسچارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہ ایک تمانچہ ہے اینٹی کرپشن کے منہ پر عدالت کی جانب سے کہ آپ نے ایک ایسا کیس بنایا ہے جس میں پرویز الہی صاحب کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور پھر فاضل جج صاحب نے کہا کیا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ میرے پاس ان کا آرڈر ہے۔ ڈسچارج نیور اماؤنٹ ٹو ایکویٹل بیکاز ایکویٹل از sweet will of the learned trial court which is fully competent to summon the accused to face the trial even if he was discharged. Prima facie no اب یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ Prima facie no incriminating material is available against accused which can connect him with the commission of the alleged offense. اب اس کا وہ لوگ جن کو انگریزی کی خاص سمجھ نہیں آتی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بادی النظر میں پرویز الہی صاحب کے خلاف کوئی ایسا انکریمنیٹنگ یا کوئی جرم سے کنیکٹ کرنے والا مواد جو ہے وہ اس فائل میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے اب آگے کہا گیا کہ hence the accused
person, namely चौधरी परवेज इलाही, is hereby discharged. इसलिए जो मुलजम चौधरी परवेज इलाही है उनको इस मुकदमा से डिस्चार्ज किया जाता है। सोचना चाहिए इदारों को भी, खसूसन जो आईजी पंजाब हैं वो भी डीजी एंटी करप्शन जो है वो उनको जूनियर होने के बावजूद लगा दिया गया था। शायद यही काम लेने थे, लेकिन इससे इदारे कितने बर्बाद हो रहे हैं, इदारों की जो नेक नामी है वो कितनी इससे मुतासर हुई है, इदारों की कारकर्दगी कितने मुतासर हुई है। जब सियासी मुकदमात बनाए जाएंगे और इदारों को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अपने मुखालफिन को जेलों में रगड़े देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इदारों की असल कारकर्दगी जो है वो बहरहाल पीछे चली जाएगी, और वो काम जो इदारों के करने के हैं वो जाहिर है फिर पस पर्दा चले जाती हैं और लोग इससे बड़े सफर करते हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।